اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ مارز وجود میں آنے کے بعد جیسے جیسے سویڈش سلطنت پھیلتی گئی، اسی طرح اس کے مذہبی خیالات بھی پھیلتے گئے۔ اگرچہ ابتدا میں سویڈن میں کیتھولک آبادی زیادہ تھی، لیکن یہ ملک 16ویں صدی میں لوتھرن پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا، جس کے بعد 1665 میں سویڈن نے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا جس پر وہ پہلے عمل پیرا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب کیتھولک مذہب کے ماننے والوں اور مسلمانوں کو حقیقی عیسائیت کے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سویڈن میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ لبرل جذبہ بھی پیدا ہوا، اور فی الحال ملک سیکولر قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ سویڈش اسلامک ایسوسی ایشن کے صدر عمر مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ سویڈن کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اب یہاں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، جس کا اظہار نہ صرف انٹرنیٹ پر ملتا ہے بلکہ حقیقت میں یہاں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی نظر آیا ہے۔ قرآن نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد اس ضمن میں مختلف نفرت انگیز سرگرمیاں، جیسا کہ سویڈن کی سڑکوں پر مسلمان خواتین کو ہراساں کرنا، مسلمانوں کے گھروں کو نقصان پہنچانا اور مساجد پر چھوٹے موٹے حملے شامل ہیں۔ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ قرآن کو نظر آتش کرنے والا عراقی نژاد ملعون شخص سلوان مومیکا 5 سال قبل ایک تارک وطن کے طور پر سویڈن آیا تھا، اور اس نے امریکی چینل CNN کو بتایا کہ اس کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ یہ عراقی نژاد شخص اپنے حوالے سے ملحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اس کا کہنا تھا کہ قرآن کی تعلیمات مغربی معاشرے میں جمہوریت، انصاف، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے اصولوں سے متصادم ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن وہ سویڈن میں یہ کام کرنے والا پہلا شخص نہیں ہے۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اسی برس جنوری میں اسٹرام کرس نامی ایک بنیاد پرست پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈان نے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن کو نظر آتش کیا تھا۔ اسی طرح ماضی میں 2020 میں بھی یہاں مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ صحافی تسنیم خلیل ایک عرصے سے سویڈن میں مقیم ہیں اور سویڈش معاشرے سے ان کی شناسائی کافی گہری ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان واقعات کے پیچھے سیاست کار فرما ہے، اور یہ کہ پورے یورپ میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے عروج کی جھلک سویڈن میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سویڈن کی موجودہ حکومت ایک واحد بڑی پارٹی سویڈن ڈیموکریٹس کی حمایت سے برسر اقتدار ہے، اور سویڈن ڈیموکریٹ پارٹی ماضی میں ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت تھی جو کبھی نازی نظریے پر یقین رکھتی تھی، اور ایک حد تک وہ اب بھی نسل پرستی اور امیگریشن مخالف ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ اقلیتیں جنگ زدہ ممالک سے آئی ہیں اور کمزور ہیں۔ نسلی یا مذہبی اقلیتوں کے مسائل پر تنقید سویڈن کی ایک بڑی آبادی کو سخت ناپسند ہیں، لیکن سویڈن کے آئین میں اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ٹیبوز کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور اقلیتوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اظہار کے آئینی حق کو اپنے تئیں استعمال کر رہی ہیں، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم اس نوعیت کے زیادہ سے زیادہ واقعات دیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کو نظر آتش کرنا۔ یاد رہے کہ مسلمان سویڈن کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نہیں ہے، اور انہیں مذہبی بنیادوں پر اشتعال دلوایا جاتا ہے، جس سے ذرا سی اشتعال انگیزی پر پوری مسلم دنیا کی جانب سے رد عمل سامنے آتا ہے، اور سویڈن میں موجود انتہائی دائیں بازو کی قوتیں ایک منصوبہ بند طریقے سے اس کوشش میں مصروف ہیں تاکہ وسیع تر سویڈش معاشرے کے مسلمانوں کے رویوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں چند محققین نے فرانس، برطانیہ،
جرمنی، ہالینڈ اور سویڈن میں اسلاموفوبیا پر تحقیق کی ہے۔ اس گروپ سے منسلک ایک محقق عبدالقادر این جی کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں سویڈن کا رویہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ 2014 کے ایک سروے میں پتہ چلا کہ 35% جواب دہندگان کے خیال میں اسلام یورپی طرز زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ 2016 میں ایک اور سروے میں پایا گیا کہ 35% سویڈش مسلمانوں کا ہی مسلمانوں کے بارے میں منفی نظریہ ہے، جبکہ 57% کا خیال ہے کہ سویڈن آنے والے مہاجرین سویڈن کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہی بیانیہ بنیاد پرست دائیں بازو کی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن صحافی تسلیم خلیل کا خیال ہے کہ قرآن کو نظر آتش کرنے یا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بار بار کوشش نے سویڈش معاشرے کا ایک اور پہلو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وسیع تر سویڈش معاشرہ اقلیتوں پر تنقید نہیں کرتا، لیکن ان کے الفاظ میں نرم تعصب موجود ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا نظریہ جس کی ان پسماندہ گروہوں کے ارکان سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ دیکھا جائے تو یہ بھی نسل پرستی کی ایک شکل ہے۔ دوسری طرف سویڈن کے اندر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب پر تنقید، چاہے وہ اس کے ماننے والوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت ہونی چاہیے، یہ آزادی اظہار ہے۔ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کی بے حرمتی کو کسی بھی بنیادی انسانی قدر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ یا اظہار کی آزادی تو ایک طرف رہی، اور آخر میں صرف اتنا کہنا بنتا ہے کہ ایسی ترقی پسند آزادی اظہار پر 1000 بار لعنت۔ محترم دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔